الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین صاحب قاب قوسین صاحب قاب قوسین المزین بكل زین المنزہ من كل شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عظیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المخمون در اللہ المخمون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون سرور القلب المحزون سیدنا و مولانا و ملجانا و موانا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، قابل صد احترام میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، درود شریف مجھے آپ سے گلہ ہے، اور مجھے جو گلہ ہے نا یہ پورے پاکستان سے گلہ ہے۔ بہت کم لوگ، بہت تھوڑے علاقے جہاں پہ اتنا شعور ہوتا ہے، جہاں صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہا جائے تو وہ باواز بلند روشری پڑھتے ہیں۔ بہت تھوڑے علاقے، بہت تھوڑے علاقے، ورنہ سنیوں کا بھی اسٹیٹس نہیں ہے۔ سنی ایسے نہیں ہوتا، سنی کی تو پہچان ہی درود شریف ہے۔ سنی کی پہچان، سنی تو پہچانا ہی درود و سلام سے جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ آپ اگر اپنی پہچان ہی کھو جائیں گے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، قربانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو پہلے ہی ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے، ٹوٹی پھوٹی عبادت، ناقص عبادت۔ بہرحال درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے اگر آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے جسم کے اندر جان ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ میں جب یہاں پہ بیٹھا ہوا نا تو میں بار بار سو رہا تھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو لیٹ سونا اور پھر وہ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، پھر سارا دن آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، تو یہ روٹین ہوتی ہے روز کے حوالے سے، روزانہ کے حوالے سے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ یقیناً۔ کوئی شک ہے؟ اچھا، جو بولتے آدمی، بولتے 4-5 آدمی ہیں، باقی خاموش ہیں، سارے جانتے ہیں کہ سوال ملتا ہے؟ میں اس لیے آپ کو بھی جگا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی جگا رہا ہوں۔ سبحان مجھے اللہ۔ 2 کام کرنے پڑ گئے۔
ایک خود کو بھی ایک آپ کو بھی جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس لیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینے والے کا جواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی قسم تجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کیا بول دیا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, نماز پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے, روزہ رکھنے سے بھی ثواب, حج کرنے سے ثواب, قربانی دینے سے بھی ثواب, یقیناً قرآن پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے, یقیناً ملتا ہے. درود پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے, درود پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. ثواب تو ملتا ہے, ادھر بھی ثواب ملتا ہے, ادھر بھی ثواب ملتا ہے, یقیناً ملتا ہے, شک نہیں. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, مگر سلام پڑھنے سے مدینے والے کا اور مدینے والے کا, داتا صاحب کا نہیں, خواجہ صاحب کا نہیں, مجدد پاک کا نہیں, ثواب ملتا ہے. کس کو جواب کس کو ملتا ہے؟ مدینے والے کا جواب ملتا ہے. مدینے والے جب مدینے آپ کو سمجھ نہیں, سبحان اللہ تو کہہ دیا آپ نے ماشاءاللہ, مگر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے, کیا کہہ دیا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, تو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میرے آقا آپ کے اوپر سلام ہو, یا نبی آپ کے اوپر سلام ہو, یا رسول آپ کے اوپر سلام ہو, یا میرے آقا آپ کے اوپر سلام ہو. یہ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں. اور یہ تو معمولی بات ہے, یہ تو معمولی بات ہے کہ اگر آپ کہیں گے یا رسول سلام علیکہ, یہ تو ہر آدمی امتی اپنے آقا کو کہہ دے کہ یا نبی سلام علیکہ, یہ تو معمولی بات ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ پیر جماعت علی کے اوپر ہماری طرف سے سلام بھیج دینا یا سلام کہہ دینا, یہ تو معمولی بات ہے. غلام کہتے ہی ہوتا ہے نا. اگر کوئی آدمی سلام شریف جائے تو آپ کہہ دیں کہ مجدد پاک کو میری طرف سے سلام کہنا, یہ تو معمولی بات ہے. اگر کوئی داتا حضور کی بارگاہ میں جائے تو آپ کہیں داتا حضور کی بارگاہ میں جا کے میری طرف سے سلام کہنا, یہ تو معمولی بات ہے. یہ تو معمولی بات ہے نا. بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ اگر پیر جماعت علی کہہ دے کہ سبحان اللہ غوث پورے کے اندر میرا غلام رہتا ہے, اس کو میری طرف سے سلام کہنا. سبحان اللہ. ان کو کہنا کہ جماعت علی تجھے سلام کہتا ہے. سبحان اللہ. یہ چھوٹی بات ہے, یہ بڑی بات. اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے مجدد پاک کو کہ آپ کے اوپر میں سلام بھیج رہا ہوں, میرے آقا کو کہہ رہے ہیں, یہ تو معمولی بات ہے. اور مجدد پاک کہہ دیں کہ وہ سبحان اللہ غوث پورے کے اندر میرا غلام رہتا ہے اور ان کو میری طرف سے سلام کہنا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور جس کو غوث پاک سلام بھیج دے اس سے بڑی بات. اور جس کو سلام نقش بندیوں کے امام, نقش بندیوں کے سردار, نقش بندیوں کے پیر جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آپ سلام بھیجتے ہیں ان کے تو مقدر کا ستارہ چمک گیا نا. جن کو نقش بندیوں کے شہنشاہ سلام بھیجے, سبحان اللہ. اور جو نقش بندیوں کے پیر جناب حضرت ابو بکر صدیق کے جو پیر ہیں, میرے آقا کے جو آقا ہیں, حضرت مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق کے جو آقا ہیں, وہ کون ہیں؟ مدینے کے تاجدار, دو عالم کے سردار, اللہ کے یار, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ کہہ دیں کہ میرا فلاں علاقے کے اندر میرا غلام رہتا ہے, اس کو کہنا کہ مدینے والا تجھے سلام کہتا ہے. جب میں کہتا ہوں یا نبی سلام علیکہ, تو پھر میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ حضور آپ کے اوپر سلامتی ہو, آپ کے اوپر سلام ہو, ہاں ہمیشہ ہمیشہ آپ سلامت رہیں. یہ تو ہو گیا نا کہ مسئلہ.
تو جب یہ تو معمولی بڑی بات یہ ہے کہ مدینے والے آقا میرے آقا تاجدار مدینہ اگر وہ دعا دے دیں اور میرے اوپر سلامتی بھیجنے والے جب تو بھی ہمیشہ سلامت رہے جب تو بھی ہمیشہ سلامت رہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ ویسے نہیں نکلا. اللہ کا نبی تو بولتا ہی وہ ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نبی بولتا ہی تب ہے, زبان اپنی بولتا ہی تب ہے. جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے, اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے, اللہ کی طرف سے اللہ کی منشا ہو, تب اللہ کا رسول اپنے زبان کو بولتا ہے. تو معلوم یہ ہوا جب حضور کہتے ہیں آج کو جا میرے اوپر تھی تیرے اوپر بھی سلامتی ہو, تو حضور کی بات کو تو اللہ بولتا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر حضور اگر آپ کو سلام بھیجتے ہیں تو پھر مجھے بتا کہ تیرا ستارہ مقدر کا اب بھی چلتا ہے کہ تو جب یہ کہہ دیتا ہے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ, تو یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ تو اللہ کے خزانوں کو لوٹنے والا ایک طریقہ تھا. اللہ کے خزانوں کو لوٹنے والا تھا. اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے, تیرے ساری زندگی کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں, اور میرے کریم آقا کے اوپر درود و سلام پڑھ, تیرا رب شاید اسی کے صدقے تیرے سارے زندگی کے گناہ. توجہ ہے نا. حضور بابا جی کی جماعت کری, وہ فرمایا کرتے تھے جو آپ نے سلام پڑھا ہے نا, اس حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ آپ حضور کے غلام ہیں اور سچے حضور کے غلام ہیں, تو آپ کو درود پڑھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا, سلام پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں آتا. جیسے آپ نے سلام ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, مرے ہوئے دل کے ساتھ, نہیں ایسے نہیں ہے. ایسے تو وہ درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں جن کا کسی کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو. آپ کا تو تعلق مدینے والے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. یاد رکھو حضور بابا جی کی جماعت آپ فرمایا کرتے تھے جب گھر سے صبح کے ٹائم آپ نکلا کرو تو اپنے گھر کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر کے نکلا. اس کو اپنے گھر کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر کے نکلا کرو, پھر سارا دن تیرے گھر کی حفاظت اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد ہو جاتی ہے. جب شام کو آیا کرو تو سبحان اللہ, جب گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے یہ بولا کرو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یہ پڑھ کے پھر گھر کے اندر داخل ہوا, کیونکہ تیرا نبی تیرے سلام کا پھر آگے سے جواب دیتا. تیرا نبی تیرے گھر کے اندر ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ تیرا نبی تیرے گھر کے اندر ہوتا ہے, یہ نہیں ہے میرا مقصد. میرا مقصد یہ ہے, توجہ کریں, یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اس لیے سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ تو سوء ادب ہے, ادب کے خلاف ہے کہ حضور ہمارے گھر کے اندر ہو. توجہ ہے نا, یہ بات نہیں. حضور ہر گھر کے اندر جلوہ گھر ہوتی ہے. حضور کی تجلی, حضور کی جلوہ گری, حضور کی تجلی ہر گھر کے اندر ہوتی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام ہر گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں. کیسے موجود تو ہوتے ہیں مدینے کے اندر ہی, بنفس نفیس موجود اپنے دربار شریف کے اندر ہی ہوتے ہیں. یہ بادشاہوں کے درباروں کے آداب ہیں نا, آداب موجود وہاں پہ ہوتے ہیں. جیسے کہ سورج ایک ہے, جب وہ نکلتا ہے تو پورے پاکستان کے گھر کے اندر دکھائی دیتا ہے, پورے انڈیا کے اندر گھر کے اندر دکھائی دیتا ہے. سورج ایک ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں گھروں کے اندر مثال کے طور پہ وہ دکھائی دیتا ہے. ایک ٹائم کے اندر چائنا کے اندر, روس کے اندر, ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر وہ دکھائی دے. سورج ایک ہے
مگر ہر بندہ کہتا ہے سورج میرے گھر کی چھت کے اوپر ہے، میرے گھر کی چھت کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے سورج ایک ہے، مگر یہ سورج ایک ہے مگر ہر گھر کی چھت کے اوپر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اور یہ سورج اگر ہر گھر کی چھت کے اوپر دکھائی دیتا ہے تو یہ سورج تو تیرے نبی کا غلام ہے، یہ تو سورج تیرے نبی کا غلام ہے، تیرے نبی کا غلام سورج۔ اگر یہ غلام کی یہ شان ہے تو پھر آقا کی شان کیا ہوگی؟ پھر آقا کی شان کیا ہوگی؟ حضور تاجدار مدینہ ہر گھر کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں اور حضور کی تجلی ہوتی ہے۔ جب حضور مدینے کے اندر بیٹھ کے مہربانی فرمائے تو پھر ہر گھر کے اندر حضور کی تجلی، اور پھر جب سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میرے غلام جب تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، جب تو بھی سلامت رہے، جب تو بھی سلامت رہے، تو پھر سبحان اللہ تیرے مقدر جو ہیں وہ چمک جاتے ہیں، پھر یہاں پہ ہی چمک جاتے ہیں، وہاں پہ بھی چمک جاتے ہیں، عالم برزخ کے اندر، عالم آخرت کے اندر بھی تیری رہائیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ تیرے نبی کی زبان سے یہ دعا نکلی، جب تو بھی سلامت رہے، جب تیرے اوپر بھی سلامتی ہو۔ جس کے اوپر نبی سلامتی کرے اس کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اسی لیے تو ایرا وغیرہ نتھو خیرہ کو اللہ سلام پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ہر ایرا وغیرہ کو، ہر ایرا وغیرہ کو سلام پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ہر مسلمان کو، توجہ کریں، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، ہر مسلمان کو اللہ سلام پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، اور درود پڑھنے کی توفیق تو دیتا ہے، سلام پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ سلام پڑھنے کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کے اوپر وہ راضی ہو جاتا ہے، جس کے اوپر وہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ سلام پڑھنے کی تعریف اللہ تبارک و تعالی محبوب کے غلام کو توفیق دیتا ہے، جو حضور کا درویش ہے اس کو توفیق دیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ڈنکے بجاتا ہے، جو حضور کی شادیانے بجاتا ہے، جو حضور کے نام لیتا ہے تو سکون اور حلاوت محسوس کرتا ہے، جو حضور کا ذکر کرے تو حضور کے ذکر کے اندر وہ مزہ اور کیفیت حاصل کرے۔ بس سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو گیا ہے۔ مہربانی اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے دل میں کے اندر اللہ کی محبت بھی ہے، رسول اللہ کی محبت بھی موجود ہے، اس لیے آپ سمجھیں گے تقریر تو ابھی شروع نہیں ہوئی، تو شکیل صاحب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ وہ صحیح دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم تو آپ نے ادھر ہی لگا کے اتنا، تو یہ ختم کب کریں گے آپ؟ جس کی ابتدا ایسی اتنی لمبی ہے تو اس کی انتہا کدھر ہوگی؟ ورنہ نہیں، میں جلدی ختم کرتا ہوں، جلدی ختم کریں، کیونکہ رات کو سونا بھی ہے نا، صبح اٹھنا بھی ہے۔ رات کو لیٹ سوئیں گے نا، صبح کی نماز پھر پڑھی نہیں جاتی ہے، اور یہ نفلی عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور فرضی عبادت اگر نفلی عبادت کی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر نفلی عبادت کا فائدہ، نفلی عبادت کا فائدہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے فرضی عبادت صبح کی، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں میں انشاءاللہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے دور کو ایمان کی لطافت کے لیے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ہم ایسے نہیں بیٹھے۔ اچھا دروشی پڑھنا ہے، آپ نے ذرا مزے کے ساتھ دروشی پڑھے نا، اس لیے جو میں نے آپ کو درود پاک کے بعد فضائل بتائے ہیں، اب آپ ایک مرتبہ دروشی پڑھے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کیسے درود پڑھا ہے۔ حضرات کرام، یہ
آپ آج تو پڑھ لیا، ایسے ہی پڑھا کریں یاد، ایسے یہ یاد رکھا کریں۔ یہ سنی جو ہوتا ہے یہ یاد نہیں رکھتے، یہ یادداشت ان کی کمزور، میری بھی یادداشت بڑی کمزور ہے، تو اس لیے یادداشت جو ہے کمزور نہ رکھا کریں۔ جب درود شریف کی بات آئے نا تو ساتھ والا بندہ وہ بیٹھ کے وہ کہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پاگلوں کی طرح اونچی اونچی آواز کے ساتھ کیا پڑھ رہا ہے۔ ہاں جب وہ ساتھ بیٹھنے والا بندہ کہے کہ پاگل تو نہیں ہو گیا، اللہ کی قسم بات بن گئی ہے، بات بن گئی ہے۔ دیوانگی کے اندر حضور کے اوپر دروشی پڑھنا ہے، مزہ لے لے کر پڑھنا ہے، اونچی آواز کے ساتھ مزہ لے لے کر دروشی۔ ہاں ساتھ والا بیٹھا بندہ وہ کہے پاگل تو نہیں ہو گیا، دیوانہ، ہاں دیوانہ ہو گیا ہے نا حضور کی محبت کے اندر دیوانہ۔ اللہ کے گرامی، میرا کہنے کا مقصد ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کچھ لینے کے لیے آئے، کچھ لینے کے لیے آئے۔ میں حضور کی حدیث مبارکہ قول کرتا ہوں یہاں پہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو آدمی ایک محفل اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر والی ایک محفل جو آدمی اٹینڈ کرتا ہے، ایک محفل اٹینڈ کرتا ہے، وہ گویا کہ 6 لاکھ بری محفلوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک محفل اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر والی محفل، جس محفل کے اندر آپ بیٹھے ہیں، ایک محفل جس نے اٹینڈ کی وہ 6 لاکھ بری محفلیں جو آپ نے کی ہیں اس کا وہ کفارہ بن جاتی ہے، اس کا وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جب آئے تھے تو گناہ گار تھے، اور جب یہاں سے نکل کے جائیں گے تو حضور کے ذکر شریف کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ ختم کر دے گا، اللہ دور کر دے گا۔ حضرات کرام، قرآن پاک کے اندر میری تیری بات کے اندر فرق ہو سکتا ہے، پیر صاحب کی بات کے اندر، مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب کی بات کے اندر، علامہ صاحب کی بات کے اندر شک ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن کے اندر شک، اللہ کے فرمان کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک اے لوگو میں آپ کا ولی، میں آپ کا سبحان اللہ کہہ دو، میں آپ کا ولی ہوں۔ ولی کا مقصد مدد کرنے والے کے بھی ہوتا ہے، تو ولی کا مقصد دوست کے بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن کی آیت کا شان نزول کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ دوست کے لیے بھی اور مدد کرنے والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، اے لوگو میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا مدد کرنے والا ہوں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا؟ جو اللہ کو مانتے ہیں اس کی بھی مدد کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا کیا اس کی بھی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کی بھی کرتا ہے نا، اس کی بھی کرتا ہے۔ جو اللہ کو مانے اس کی بھی مدد کرتا ہے، جو اللہ کو نہ مانے اس کی بھی مدد کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبحان اللہ اس کے قصیدے پڑھے وہ اس کی بھی تعریف، اس کا بھی مثال کے طور پہ مدد کرتا ہے، جو اللہ کو بالکل ہی سرے سے نہ مانے اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ سب کی مدد کرتا ہے، جتنی بڑی ذات ہے اتنا بڑا اللہ کا ظرف ہے، وہ ذات بھی بڑی ہے، اس کا ظرف بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے، ہندوؤں کی بھی مدد کرتا ہے، عیسائیوں کی بھی مدد کرتا ہے، سنیوں کی مدد کرتا ہے، بے ایمانوں کی بھی مدد کرتا ہے، کافروں کی بھی مدد کرتا ہے، مسلمانوں کی بھی مدد کرتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے۔ جو بھی اس کو پکارے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو بھی اس کو پکارے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں مجھے پکارو مدد کے لیے تو تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہاں پہ بے شمار دلائل موجود ہیں، میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا کیونکہ دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کو مانتے ہیں، اہل تشیع بھی اس کو مانتے ہیں، سنی بھی اس کو مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں کہ یقیناً اللہ کو پکارا جائے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ تو پھر اس کے اندر گہرائی کے اندر جانے کی ضرورت کیا ہے کہ سب مانتے ہیں یا اللہ تو مدد کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور مدد تو نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یا اللہ مدد تو ہی مدد کرتا ہے،
تیرے علاوہ کسی اور سے مدد تو نہیں مانگنی چاہیے، کوئی اور تو نہیں مدد کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، میں بھی مدد کرتا ہوں، میرے سارے کے سارے رسول بھی مدد کرتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں بھی مدد کرتا ہوں، میرے سارے کے سارے رسول بھی مدد، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی مدد کرتا ہے، 1,24,000 نبی پیغمبر رسول سب مدد کرتے ہیں، اور ان کو بھی پکارا مدد کے لیے تو تیرے نبی بھی تیری مدد کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی بھی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، اس لیے کہ آپ نے جو کو ایمان کی لطافت کے لیے آپ کو پتہ چل جائے جس محبوب کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے۔ اور حضور کا غلام وہ چاہتا ہے کہ حضور کی تعریف ہوتی رہے، ہوتی رہے، ہوتی رہے، ہوتی رہے، ہوتی رہے، تو میں سنتا رہوں، سنتا رہوں۔ حضرات کرام، میرا کہنے کا مقصد، یا اللہ، اللہ کا رسول بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میرے سارے نبی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قتادہ آپ کی آنکھ نکل گئی، شہید ہو گئی جنگ کے اندر، وہ دشواری ہو رہی تھی، آنکھ نکل کے نیچے گر گئی۔ حضرت قتادہ نے نیچے سے آنکھ کو پکڑا، ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھا، ایک ہاتھ کی ہتھیلی اپنی آنکھ کے اوپر رکھی، ایک آنکھ کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھا، اور سیدھا حضور کے آقا علیہ السلام کے در دربار کے اوپر حاضری کے لیے حاضر ہو گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قتادہ ہاتھ رکھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ حضرت قتادہ نے کہا حضور آنکھ نکل گئی، تیر لگا، آنکھ نکل گئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھ نکل گئی تو میں کیا کروں؟ یہ فرمایا آنکھ نکل گئی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ آنکھ لینی ہے تو اللہ کے پاس جاؤ، اللہ ہی آنکھ دینے والا ہے۔ پھر حضور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا آنکھ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت قتادہ نے کہا حضور آنکھ چاہیے، حضور آنکھ چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کتنا غلط آدمی ہے، میں آنکھ نہیں دے سکتا، آنکھ تو صرف اللہ دیتا ہے، اللہ سے آنکھ لو، میں آنکھ دینے کے قابل نہیں۔ مگر میرے آقا نے کیوں نہیں فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اتنا زبردست خطبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا کہ جنت چاہیے؟ سبحان اللہ، آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ حضرت قتادہ نے کہا حضور آپ کی دم بقدم کا صدقہ، آپ کی غلامی کا صدقہ، جنت خدا عطا فرما دے گا، آنکھ آپ عطا فرما دے گا۔ یہ اس یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے حضرت قتادہ ہیں، جس یونیورسٹی مدینہ کی یونیورسٹی کے اندر جس کے پروفیسر حضرت ابوبکر صدیق، جس کے پروفیسر حضرت عمر فاروق عثمانی غنی مولا کائنات ہیں، اور یہ اس یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے حضرت قتادہ ہیں جس یونیورسٹی کے پرنسپل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضرت قتادہ نے کیا بولا؟ کہا حضور آپ کی غلامی کا صدقہ، آپ کی محبت کا صدقہ، آپ کے دم و قدم کا صدقہ، جنت خدا عطا فرما دے گا۔ حضور آنکھ آپ عطا فرما دے گا، حضور آنکھ آپ عطا فرما دے گا۔ حضور آنکھ آپ عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ، سبحان اللہ، یہ پتہ چلا میرے آقا نے یہ ثابت کر دیا ان بے ایمانوں کی تابوت کے اوپر آخری تیر ٹھونک دی جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ یہ بتا دیا کہ آنکھ دینے کے اوپر بھی قادر ہو اور جنت دینے کے اوپر بھی قادر ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضور کے وہ ہاتھ سے وہ ڈیلے کو پکڑا، اور نے انگلی شہادت کے ساتھ لعاب دہن شریف لگا کے
حضرت قتادہ کی آنکھ کے اوپر رکھ کے انگوٹھے کے ساتھ دبا کے فکس کر دیا اور پھر غلاموں نے کہا اے قتادہ کچھ اس آنکھ سے دکھائی بھی دیتا ہے کہ نہیں، کچھ اس آنکھ سے دکھائی بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ کہا اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں قتادہ کی جان ہے، جو آنکھ میرے خدا نے عطا فرمائی اس آنکھ سے مجھے دن کو دکھائی دیتا ہے، جو آنکھ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی اس آنکھ سے مجھے رات کو بھی دکھائی دیتا ہے، اس آنکھ سے مجھے رات، ہاں اگر اتنا ایمان مضبوط ہو تو پھر رات کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ حضرت قتادہ سبحان اللہ آنکھ ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد کئی غزوات لڑے۔ میرا کہنے کا مقصد مجھے بتاؤ کہ پھر اللہ کے رسول نے مدد کی کہ نہیں کی؟ ایسے یہ تو ایک بات ہے، ہزاروں واقعات موجود ہیں، میں اس گہرائی کے اندر نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی مدد کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی مدد کرتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی مدد کرتا ہے۔ شرک نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، اللہ کا مدد کرتا ہے، وہ اللہ ہو کے مدد کرتا ہے۔ جب رسول اللہ مدد کرتے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہو کے مدد کرتا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، کچھ لوگ جو بکواس کرتے ہیں، میلاد شریف کو حرام کہتے ہیں، میلاد شریف کو غلط کہتے ہیں، میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اور میلاد شریف کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہو، وہ نبی ہو، رسول ہو، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے، اور سبحان اللہ جو پیدا ہو میلاد اس کا کیا جاتا ہے، جو پیدا ہو میلاد اس کا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ 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 سے اللہ ہے، اور اللہ کا رسول سبحان اللہ جو وہ پیدا ہوتا ہے تو میلاد اس کا ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی مدد کرتا ہے، اور یہ برابری نہیں ہوئی، برابری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ جب مدد کرتا ہے، توجہ کریں، جب اللہ مدد کرتا ہے وہ اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ، جب اللہ مدد کرتا ہے اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ مدد کرتا ہے، جب اللہ کا رسول مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ برابری کیسے ہو گئی؟ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وزیر اعظم پاکستان سبحان اللہ اس نے اختیار دے دیا کس کو؟ آئی جی پنجاب کو، مثال کے سندھ کے آئی جی کو، سرحد کے آئی جی کو اس نے اختیار دیا، اور آئی جی کا بڑا اختیار ہوتا ہے، یہ اختیار کس کو دیا اس نے؟ وزیر اعظم نے۔ اور پھر آئی جی کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں، آئی جی جو ہے وہ مثال کے طور پہ آگے ڈی آئی جی کو اختیار دیتا ہے، ڈی آئی جی پھر وہ آگے مثال کے طور پہ ایس پی کو اختیار دیتا ہے، ایس پی جو ہے پھر وہ آگے تھانے دار کو اختیار، تھانے دار کے آگے پھر وہ سپاہی کو اختیار، وہ سپاہی کا اپنا اختیار، آئی جی کا اپنا اختیار، تھانے دار کا، وہ دیتا کون ہے سارے اختیار؟ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم دیتا ہے نا، سب کو اختیار دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ یہ نظام پھر وہ کہیں کہ وزیر اعظم کے پاس ہی کچھ نہیں رہا، سارے اختیار اس نے دے دیے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، ایسی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، پھر اپنے نائب کو اپنے بندے کے اوپر راضی ہو کے تو پھر سبحان اللہ اس کو کچھ نہ کچھ اختیار دے دیتا ہے، اختیارات بانٹتا ہے اللہ جس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ذاتی طاقت کے ساتھ مدد کرتا ہے، اور رسول اللہ عطائی طاقت کے ساتھ، اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد۔ تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ اگر شرک تب ہوتا ہے، یاد رکھو، جب اللہ مدد کرے تو ذاتی طاقت کے ساتھ مدد کرے، اور اللہ کا رسول بھی مدد کرے تو ذاتی طاقت کے ساتھ مدد کرے، تب شرک ہوتا ہے، تب بندہ بےایمان کافر ہو جاتا ہے۔ جو یہ خیال کرے جو نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، سنی کیا کہتا ہے؟ سنی کہتا ہے اللہ ذاتی طاقت
ساتھ مدد کرتا ہے، اور جو رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی، رسول، ولی، قطب، غوث، ابدال، وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ برابری نہیں، شرک نہیں ہوا، یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، جس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے اس کو اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، ہاں میں بھی مدد کرتا ہوں اور میرے سارے رسول بھی مدد کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ قرآن کے اندر اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول نبی بھی مدد کرتے ہیں۔ یا اللہ تو بھی مدد کرتا ہے، تیرے نبی بھی مدد کرتے ہیں، تیرے نبیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس تو نہیں جانا چاہیے۔ یا اللہ یہ لوگ علی پور سیدہ شریف جاتے ہیں، پیر جماعت علی کے دربار پہ جاتے ہیں مدد کے لیے، کوئی بچہ لینے کے لیے، کوئی رزق لینے کے لیے، کوئی اپنی نوکری کو ڈھونڈنے کے لیے، کوئی شفا کے لیے جاتا ہے، تو یا اللہ یہ شرک نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ داتا صاحب جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ خواجہ صاحب جا کے مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور میرے سارے کے سارے ولی، ایک جماعت علی نہیں، ایک پنڈت پاک نہیں، ایک داتا حضور نہیں، ایک خواجہ حضور نہیں، ایک بابا حضور نہیں، اللہ میرے سارے ولی جتنے بھی ایمان والے ہیں سب مدد کرنے والے ہیں، ان کو بھی مدد کے لیے پکارے تو وہ بھی مدد کرتے ہیں، وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں، سارے کے سارے مدد کرتے ہیں، مگر وہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرے وہ آدمی کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، وہ شرک نہیں کرتا، وہ سبحان صحابہ کی سنت ہے۔ اور یہاں یاد رکھو میری بات کو کہ حضور میرے تاجدار مدینہ، مدینے کے اندر جلوہ گر ہیں، آپ نے فرمایا عمر ادھر آؤ، آپ نے فرمایا علی ادھر آؤ، یہ کون عمر ہے؟ آپ کسی عمر کی بات نہیں کرتا، یہ مثال کے طور پہ غوث پورے کی کسی عمر کی بات نہیں کرتا، میں کسی مثال کے طور پہ شاگردر کے کسی عمر کی بات نہیں کرتا، میں بات مجنون کے کسی عمر کی بات نہیں کرتا، میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو مراد رسول ہے، مراد رسول ہے، جو میرے آقا کے لب کھلتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ دو عمر ہے، دو عمر، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے، دونوں عمر میں سے ایک عمر اسلام کے لیے عطا فرما دے، اسلام کی سربلندی کے لیے عطا فرما دے، دونوں عمر میں سے ایک عمر عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد تیری دعا قبول کر لی، کیونکہ عمر آ رہا ہے، غصے کے ساتھ آ رہا ہے، تجھے سبحان اللہ پریشان کرنے کے لیے آ رہا ہے، تیری دعا قبول کر لی، جاننا تجھے عمر بن خطاب بھی عطا فرما دیتا ہوں، جاننا تجھے عمر بن خطاب عطا فرما دیتا ہوں۔ اور جب حضرت عمر خطاب آئے تو یہ لمبی بات ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں۔ اللہ ڈھیلے پڑ گئے، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، تلوار میان سے نکال کے آ رہے تھے اور حضور کے قدموں کے اوپر گر گئے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے تو اس کو پناہ ملے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کھلبلی بچ گئی۔ صحابہ کرام کے اندر حضور عمر آ رہا ہے اور حضور عمر آ رہا ہے، تلوار میان سے نکال کے آ رہا ہے، آپ نے فرمایا اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو پناہ ملے گی۔ اگر یہ بری نیت کے ساتھ آ رہا ہے، اسی کی تلوار اس کی گردن کے اوپر جل جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد یہ اس عمر کی بات ہے، اور یہ اس عمر کی بات ہے جو کہ سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو داماد رسول ہیں، اور یہ کون ہے؟ عام علی کی بات نہیں کرتا، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، یہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس میں علی کی بات کر رہا ہوں۔ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی پوزیشن
یہ اس لیے بیان کرو پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کتنی شان والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی میرے پاس آؤ، آپ نے فرمایا عمر میرے پاس آؤ، علی بھی پاس آئے، عمر بھی پاس آئے، اور آپ نے فرمایا میرے بعد علی عمر میرے بعد آپ نے یمن جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہوگا؟ یمن جانا ہوگا۔ حضور وہاں پہ کوئی اللہ کا رسول آ رہا ہے، کوئی نبی آ رہا ہے، اس لیے آپ بھیج رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، میں آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آنے والا۔ اور پھر حضور وہاں پہ کیوں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا یمن جانا ہوگا، میرے بعد یمن جانا ہوگا۔ یمن، ملک یمن کے اندر ایک شہر ہے جس شہر کا نام کرن ہے، کرن شہر کے اندر جانا ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے؟ آپ نے فرمایا کرن شہر کے اندر ایک میرا غلام رہتا ہے، ایک میرا غلام رہتا ہے۔ حضور وہ خوش نصیب غلام جس کے لیے عمر فاروق کو بھیج رہے ہو، جس کے لیے حضرت علی کو بھیج رہے ہو، وہ کون خوش نصیب غلام ہے؟ کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام ہے اویس۔ کیا نام ہے اس کا؟ اویس، اویس کرنی، اویس، اس کا نام اویس ہے، وہ میرا غلام ہے۔ اور اویس کو کہنا تیرا نبی تجھے سلام کہتا ہے، اویس کو کہنا جا تیرا نبی تجھے سلام کہتا ہے۔ اور سبحان اللہ کتنا خوش نصیب غلام ہے، اور جس کو تاجدار مدینہ وہ کہے کہ جا میں تجھے سلام کہتا ہوں، اور خدا کی خدائی کی سلام ایک طرف اور حضور کی سلام، میں سمجھتا ہوں کہ عرش مولا کے تمام فرشتوں کی سلام ایک طرف، اور حضور کی سلام پھر بھی اس کا مقام زیادہ ہے، اس کی شان زیادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اویس کو کہنا تیرا نبی تجھے سلام کہتا ہے، تیرا نبی تجھے سلام کہتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہنا ہے اس کو؟ آپ نے فرمایا توجہ کریں، توجہ کریں، آپ نے فرمایا ان کو جا کے کہنا ہے یہ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، آپ بھول گئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، سوچ نہیں گئے؟ اچھا جو سوئے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر، سبحان اللہ جا کے میرے غلام کو کہنا کہ میری گناہگار امت اس کی بخشش کے لیے جا کے دعا کروانا۔ توجہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا نبی بھیج رہا ہے، ولی کی طرف بھیج رہا ہے، ولی ہے حضرت عبیس کرنی، ولی اللہ ہے، یہ صحابی رسول بھی نہیں ہے، حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے ساری زندگی اپنے ادھر رہے، دل کے اندر طبیعت کے اندر یہ مجلدہ رہا کہ میں جا کے حضور کی زیارت کروں، مگر ماں کی خدمت کے لیے وہاں پہ رہے، اور اتنا مقام پایا، اتنی شان پائی کہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، یارو یہ اللہ کے نبی نے کیا بولا؟ جا کے اویس کو کہنا میری گناہگار امت اس کی بخشش کے لیے دعا کروانا، اس کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ کون کہتا ہے؟ بھئی اللہ کا نبی خود دعا نہیں کر سکتا، یہ خود بھی دعا کرتا تھا، ہر روز دعا کرتا تھا گناہگار امت کے لیے، مگر نہیں، یہ اللہ کے رسول نے کیوں بولا؟ اس لیے بولا کہ کوئی نام نہاد مسلمان، پاگل قسم کا، بدتمیز قسم کا مسلمان، وہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس حاجت لے کر جانا یہ شرک ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، کوئی حاجت لے کر جانا، یہ گناہ ہے، شرک ہے، غلط ہے۔ اور کوئی آدمی یہ نہ بولے
شرک ہوتا تو حرام ہوتا تو نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، حضور نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ دعا تو خود بھی کر سکتے تھے، مگر اس لیے بھیجا کہ دنیا جہاں والوں کو، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، شمال والوں کو، جنوب والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں حاجت لے کر جانا گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے، ولیوں کے پاس حاجت لے کر جانا حضرت علی کی سنت ہے، اور یہ خود حضور نے بنفس نفیس بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد جا کے کہنا کہ جا کے ویسے کرنے کو کہنا کہ تیرا نبی تجھے سلام کہتا ہے، اور جا کے کہنا کہ میری گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا، دعا کروانا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کے پاس حاجتوں کو لے کر جانا یہ ثواب ہے، طارئ ثواب ہے، اور برکات اس کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ حضور پیر رسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی کچھ لوگوں نے یہ لگا بٹھیاں کے علاقے کے اندر یہ منڈی کھیل کے ساتھ، وہ سبحان اللہ ان لوگوں نے آپ کو جگہ دی ہوئی ہے، تقریباً پتہ نہیں کنال ہے کہ یا 1.5 کنال ہے یا جتنی بھی ہے، تو مثال کے طور پہ چند پرلے جگہ انہوں نے دی ہوئی تھی آپ کی بیٹھک کے لیے کہ جب حضور جائے اکثر آپ جاتے تھے تو وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، تو ان سارے لوگوں نے تھوڑی سی جگہ جو تھی وہ حضرت کے لیے مختص کر دی۔ وہاں پہ ایک کوٹھا بنا ہوا تھا، چھوٹی سی 4 دیواری بنی ہوئی تھی، اور ایک سکھ سے قتل ہو گیا، دن دہاڑے قتل ہو گیا۔ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے کی بات ہے، انگریزی سپاہی پکڑ کے سکھ کو لے کر جا رہے ہیں۔ سکھ نے کہا آپ باہر سے نہ مجھے گزارو، اس گاؤں کے اندر سے گزارو۔ جب اندر سے گزارنے کی کوشش کی، منت سماج کی اس نے، ان سپاہیوں نے اندر سے گزارنے کی کوشش کی۔ جب حضور کی بیٹھک آئی، جب چھوٹا سی جگہ چند مرلے حویلی ان کے اندر وہ آدمی آیا سکھ، تو سبحان اللہ اس جگہ کے اوپر وہ آ کے نیچے گر گیا، سیدھا اپنے منہ کے بل گر گیا، اور اپنی کلائیوں کو بچھایا اور لیٹ کے الٹا ہو کے لیٹ کے، اور اس نے کیا بولا؟ یا اللہ میں کب کہتا ہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا، کب کہتا ہوں گناہ نہیں کیا میں نے، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے زیادتی ہو گئی، اور یہ مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، یا اللہ تیرے ولی کی چوکھٹ پہ آ کے گر گیا ہوں، تیرے ولی کی چوکھٹ کے اوپر آ کے گر گیا ہوں، یا اللہ اس چوکھٹ کا صدقہ میری غلطی کو معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ مختصر یہ ہے کہ دن دہاڑے قتل، شریکہ برادری کے اندر قتل، ساری دنیا نے دیکھا قتل، لڑائی کے اندر قتل ہوا ہے، اور جس کا وہ جان چھوٹا لگا ہے سب کو پتا ہے، مگر ان لوگوں نے کہا یہ ہمارا قاتل نہیں ہے، ہمارا قاتل کوئی اور ہے، سبحان اللہ، ہمارا قاتل کوئی اور ہے، اس کو چھوڑ دو۔ مختصر کہنے کا مقصد صرف اللہ کے ولی کی چوکھٹ کا وسیلہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نے مدد سبحان اللہ فرمائی کہ نہ فرمائی؟ فرمائی۔ توجہ کریں، قرآن کہہ رہا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اللہ کے نبی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی کا بڑا مقام، نبی کا بڑا رتبہ، اللہ کے ولی کی بڑی شان، غوث قطب غدار کی بڑا رتبہ، بڑی شان۔ میں کسی قطب کی بات نہیں کرتا، غوث کی بات نہیں کرتا، ولی کی بات نہیں کرتا، نبی کی بات نہیں کرتا، رسول کی بات نہیں کرتا، بات کرتا ہوں تو رسول کے جوتے کی کرتا ہوں، بات کرتا ہوں تو میں اپنے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جوڑے مبارک ان کی بات کرتا ہوں، حضرت اسحاق کا کرتا شریف اس کی بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ہوا بڑے پریشان ہوئے، کسی سمجھدار بندے نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جب بھی پریشان ہوتے تھے، بیماری آتی تھی، قحط آتا تھا، ٹینشن آتی تھی، آپ حضرت اسحاق کے پاس چلے جاتے تھے، حضور مہربانی فرماتے، دعا کرتے، مہربانی ہو جاتی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کرتا ہمارے پاس ہے، ان کے جوڑے مبارک، جوتا مبارک ہمارے پاس ہے، اور اب کوئی بھی پریشانی آئی، کوئی بھی تکلیف ٹینشن آئی ہے، جو بھی بیماری آئی ہے، آپ اس کو سامنے رکھو، سامنے رکھ کے اللہ کے حضور اس
بیماری کو دور کر دے۔ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ایسی پریشانی ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ دیا، اللہ فرماتا ہے جب حضرت عیسیٰ کے جوڑوں کا وسیلہ ڈال کے، حضرت عیسیٰ کے قمیص کا کرتے کا وسیلہ ڈال کے جب میرے حضور میں وہ دعا کرتے حضرت عیسیٰ کی امتی، تو اللہ فرماتا ہے میں ان جوڑوں کا صدقہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا تھا، ان کی بیماریوں کو، ان کے جو بھی ٹینشن ہوتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی بیماری آتی، وہ سبحان اللہ جوڑے سامنے رکھتے، وسیلہ ڈالتے، اللہ فرماتا ان کا صدقہ نہ ان کے معاملات حل کر دیا کرتا، حل کر دیا کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیاروں کے جوڑے جو ہیں ان کا وسیلہ ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ مہربانی فرما دیتا ہے، وہ بھی مدد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طبیعت خراب تھی، بہت طبیعت خراب تھی، ناساز تھی، صرف آپ کی محبت کو دیکھ کے میں نے چند ٹوٹے پھوٹے لفظ سمجھ میں خود بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو اس لیے چند لفظ جو بھی میں بولے ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق رابطہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ولیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اسی بات کو پر اہتمام کرتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔